الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ایمان کی دولت بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ رب العالمین نے جسے بھی ایمان کی دولت سے نوازا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے، کیونکہ جو اپنے ایمان کو خراب کر دیتا ہے، جس کا ایمان خراب ہو جاتا ہے، اس کے لیے دنیا کے اندر بھی بربادی ہے اور آخرت میں تو بربادی ہے ہی۔ بے ایمانوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس لیے ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اس ایمان کا مقابلہ روپیوں پیسے سے نہیں کیا جا سکتا۔ حرام کے چکر میں لوگ ایمان کو کھو دیتے ہیں، اپنا دین تک بیچ دیتے ہیں۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ ایک مسلمان کو اگر وہ اپنے آپ کو واقعی میں مسلمان کہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرے، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے آگے بڑھنا اور یہ سمجھنا کہ ہم یہ عمل کر لیتے ہیں تو ہم بہت آگے پہنچ جائیں گے، اور یہ دعویٰ کرے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، تو نہیں۔ کتاب و سنت کے حساب سے جو عمل کرتا ہے وہی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ جو کتاب و سنت سے ہٹتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا کبھی نہیں ہو سکتا، جی بالکل نہیں۔ جو اللہ کے بتلائے ہوئے طریقہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقہ کو چھوڑ کر کے کوئی ایسا طریقہ بنا لے اور کہے کہ یہ کرنے میں حرج کی بات کیا ہے، تو یہ سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں ہے، سوائے ضلالت کے اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا سورہ حجرات میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ کیا ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ رب العالمین سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے سے روکا گیا ہے۔ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ نہیں ہم یہ عمل کر لیتے ہیں، گرچہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا تو ہم بہت پہنچے ہوئے ہیں، نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کچھ جو ایک آدمی کو جنت سے قریب کرے اور جہنم سے دور کرے، سب کچھ آپ نے بتلا دیا ہے کہ کون سے عمل کرنے سے ایک انسان جنت سے قریب ہوگا اور کون سے عمل کرنے سے انسان جہنم سے دور ہوگا، سب آپ نے بتلا دیا ہے۔ اور وہ کون سے اعمال ہے جس کی وجہ سے انسان جہنم میں جاتا ہے، سب آپ نے بتلا دیا ہے، آپ نے کچھ بھی نہیں چھپایا ہے۔ لیکن پھر بھی بہت سارے نام نہاد مسلمان جو اپنے آپ کو عاشقان رسول کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن جب ان کے کارناموں کو دیکھا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اندر سے بالکل کھوکھلے ہیں، بالکل کھوکھلے ہیں۔ ایمان اس کا بالکل خراب ہو چکا، ایمان ہے ہی نہیں۔ یہ یہود و نصارہ کی روش پہ چل رہے ہیں اور کہتے کہ ہم مسلمان ہیں۔ عرس لوگ مناتے ہیں، کوئی بابا مر جاتا ہے تو بابا کے نام پہ لوگ مزار بناتے ہیں، اور سالانہ عرس کے نام پر وہاں میلہ لگایا جاتا ہے، اور وہاں جا کر کے لوگ کیا نہیں کرتے ہیں؟ عرس منانا، کسی کے قبر پر جا کر کے اجتماعی شکل میں حاضری دینا اور اس حساب سے کئی دنوں تک جلسے جلوس کرنا، یہ سب ایسی بدعت ہے جو اسلام میں حرام ہے، یہ بدعت قبیحہ ہے، اس کا انعقاد کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ عرس منانا اگر ہوتا تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر عرس منایا جاتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کی تعلیم نہیں دی، صحابہ نے ایسا کبھی نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو ہمارے لیے آئیڈیل ہے نا، صحابہ کی سنت تو ہمارے لیے نمونہ ہے نا۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے بھی اس دنیا میں کوئی آیا ہے؟ عرس منانا اگر جائز ہوتا تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر عرس منایا جاتا، اور عرس منانے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرس منانے کی اجازت نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے اس دنیا میں کوئی نہیں آیا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر عرس نہیں منایا جاتا تو یہ کتا شاہ، بلی شاہ، گدھا شاہ کی قبر پر کیسے عرس منایا جاتا ہے؟
بہتوں تو ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں پتہ ہی نہیں کہ یہ کون ہیں، بہت ہے جن کے بارے میں تو بنا رکھے ہیں کہ یہ فلاں بابا ہے، یہ فلاں بابا، یہ فلاں بابا ہے، اور جیسے ہی سال ہوتا ہے وہاں جا کر کے عرس مناتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ابو داؤد مسند احمد کے اندر، ابو داؤد میں 2042 نمبر پر یہ حدیث ہے، 2042 میں ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا ولا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بنانا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اور میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا، ولا تجعلوا قبری عیدا، کہ میری قبر کو عبادت گاہ مت بنانا، عیدگاہ کی جگہ مت بنانا، کہ لوگ جس طرح سے عیدگاہ میں جاتے عبادت کرتے وہاں اس طرح سے مت بنانا، میلہ ٹھیلا لگانے کی جگہ مت بنانا۔ آپ نے فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو وہیں سے درود بھیجو، تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر پر عیدگاہ بنانے سے یا اپنی قبر پر اس حساب سے اجتماع کرنے سے منع فرما رہے ہیں، پھر یہ دوسرے لوگوں کی قبر پر کیسے جمع ہوا جاتا اور کیسے وہاں میلہ منایا جاتا، اور کیا یہ سنت کے خلاف نہیں ہے؟ کیا یہ سنت کے حساب سے درست ہے؟ بالکل درست نہیں ہے۔ جو لوگ بدعتی ہیں، بدعت کو بڑھاوا دینے والے ہیں، وہ لوگ دلیل نکالتے ہیں اس حدیث سے، یعنی جو سلف صالحین محدثین نے جو معنی اس حدیث کا سمجھا ہے نا، اس حدیث کے خلاف لوگ معنی بیان کرتے ہیں۔ آپ ان کی کتاب دیکھ لیں، احمد یار خان نعیمی گجراتی کی کتاب دیکھ لیں، دیکھیں نا، اس میں ہر بات پہ دلیل نقل کیا ہے، ہر بات پہ دلیل پیش کیا ہے، اور عوام کو گمراہ کرنے کی کس طرح سے اس نے کوشش کی، آپ دیکھ لیں۔ اس حدیث کے مفہوم میں آپ دیکھیں گے تو بندہ کیا کہتا ہے، اس نے کیا لکھا ہے جاء الحق میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا تجعلوا قبری عیدا، کا مطلب یہ ہے کہ تم اجتماعی شکل میں نہ آنا، بلکہ تنہا تنہا آنا، تنہا تنہا آنا، اجتماعی شکل میں نہ آنا۔ دوسرا معنی اسے کیا بیان کرتا ہے، اس نے لکھا ہے جاء الحق میں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ سال میں مت آنا، بلکہ جلدی جلدی آنا، جلدی جلدی، جس طرح سے سال میں عید آتی ہے نا، تو ایسا مت کرنا، سال میں جلدی جلدی آنا۔ یہ ایسا بندہ ہے جس نے اس حدیث کا مفہوم نکالا، یہ محدثین کہ بالکل منہج کے خلاف، اور اس نے یہ استدلال کیا ہے کہ اسے مراد قبر پہ جانا اور عرس منانا اور یہ کرنا وہ کرنا، یہ سب گمراہی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ محدثین کے منہج سے ہٹ کر کے منہج بیان کرنا، یہ بالکل گمراہی اور ضلالت ہے، بالکل گمراہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح الفاظ میں بیان فرما دیا کہ میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے راوی ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی نے نظر مانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور یہ حدیث ابو داؤد کے اندر ہے، ابو داؤد میں حدیث نمبر 3313 ہے۔ ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک آدمی نے یہ نظر مانی کہ میں بوانا نامی جگہ میں اونٹ ذبح کروں گا۔ تو اس نے آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نظر مان رکھا ہوں کہ وہاں بوانا جگہ میں اونٹ ذبح کروں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا وہاں جاہلیت کی بتوں میں سے کوئی بت تھا؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے پوچھا کیا وہاں کوئی میلہ ٹھیلا بھی لگتا تھا؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر کے اپنی نظر کو پوری کر لو، جاؤ۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جس میں اللہ کی نافرمانی ہو وہ نظر پوری نہیں کرنا ہے، اس طرح کی اگر نظر ہے تو اس نظر کو پورا کرنا، یہ معصیت ہے کہ کوئی آدمی غیر اللہ کے لیے نظر مانے ہو، اور جس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو تو ایسی صورت میں اس نظر کو بھی پورا نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کی جائے گی۔ اس حدیث کے اندر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا وہاں کوئی بت تھا؟
جس کی عبادت ہوتی ہو یا جس کی پرستش ہوتی تھی یا جس کو لوگ پوجتے تھے؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ آپ نے پوچھا کیا کوئی میلہ ٹھیلا بھی لگتا تھا اس حساب سے؟ آپ سے کہا گیا کہ نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ جا کر کے عمل کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلا دیا کہ اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں لوگ خصوصی طور سے یہ عمل انجام دیتے ہیں، جہاں جاہلیت کے لوگ عمل انجام دیتے تھے، تو وہاں جا کر کے آپ نے یہ عمل کرنے سے بھی منع فرمایا۔ اس حدیث سے یہی ملتا کہ ایسی جگہوں میں جہاں لوگ خصوصی طور پر ایک نئے طریقہ سے اسلام کو چھوڑ کر کے کسی غیر شرعی طریقہ سے اگر عبادت کرتے ہوں، تو وہاں جا کر کے اگر کوئی آدمی اللہ کے لیے بھی کرے تو وہ جائز نہیں ہے۔ مزار پہ جا کر کے لوگ کیا نہیں کرتے ہیں، وہاں جا کر کے عرس مناتے ہیں۔ ارے یہ تو بے حیائیوں کا اڈا ہے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مرض میں مبتلا ہوئے، اس مرض سے پھر آپ دوبارہ کھڑے نہیں ہوئے، یعنی آپ تندرست نہیں ہوئے۔ اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ پر لعنت بھیجتے رہے، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ اپنے انبیاءوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا ہے، مسجد بنا لیا۔ مسجد میں کیا ہوتا ہے؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجد یہ اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوتی۔ جو کام مسجد میں ہوتے وہ جا کر کے قبروں کے پاس لوگ کرتے ہیں، دعا، نظر و نیاز، کیا کیا سب کچھ کرتے ہیں وہاں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اگر اس بات کا اگر خوف نہیں ہوتا کہ آپ کی قبروں کو لوگ مسجد بنا لیں گے، تو آپ کی قبر بھی کھلی فضا میں ہوتی، ظاہر کر دی جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے، یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے، صحیح مسلم میں 529 نمبر پر یہ روایت ہے۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے جا کر کے کوئی اگر یہ عمل کرتا ہے تو بھی درست نہیں ہے۔ مزار کا جہاں تک مسئلہ ہے، یہ عرس کا جہاں تک مسئلہ ہے، عرس پہ کیا نہیں ہوتا ہے؟ وہاں مزامیر کی شکل میں قوالی نہیں لوگ آتے، وہاں کیا میوزک نہیں بجتا، لوگ کیا نہیں کرتے، وہاں بے حیائیوں کا بول بالا ہوتا ہے، مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، مرد اور عورت سب آپس میں ملتے ہیں۔ باہر میں مسجد میں دیکھو، مسجد میں جب کہتے نماز پڑھنے کے لیے تو کہتے نہیں مسجد میں فتنہ ہے، اگر عورتیں جائیں گی تو وہاں فتنہ کا ڈر ہے، پھنس جائے گی وہ۔ لیکن مزاروں پر جاتی ہیں، وہاں درشن کرتی ہیں، وہاں دیدار کرنے جاتی، نمائش کروانے جاتی ہے، خوبصورت میک اپ کر کے مزاروں پہ حاضری دیتی ہے، وہاں فتنہ کا ڈر نہیں ہے، وہاں فتنہ کا خوف نہیں ہے۔ جہاں زنا بھی ہوتے ہیں، جہاں زنا کے اڈے بنے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، یہاں فتنہ کا ڈر نہیں ہے۔ لیکن جہاں اللہ کا گھر ہے، جہاں اس کے لیے مامون اور محفوظ جگہ مختص ہے، وہاں جانے سے کہتا ہے کہ وہاں جائے گی تو وہاں فتنہ ہے۔ مزار پہ میرے بھائی یہ عرس منانا تو بدعت قبیحہ ہے، اسی کے ذریعے سے شرک کو بڑھاوا دیا جاتا ہے، کیونکہ اسی کے نیت سے لوگ وہاں حاضری دیتے درگاہ پر، وہاں جا کر کے لوگ قبر والوں کے لیے سجدہ بھی کرتے ہیں، قبر والوں کے لیے نظر و نیاز کرتے ہیں، اور یہ سب کھلم کھلا شرک ہے، کھلم کھلا شرک ہے کہ کوئی غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز کرے اور غیر اللہ کے لیے اس حساب سے وہ عمل کرے جو اللہ کے لیے ہے۔ قبروں کو پختہ بنایا جاتا ہے، قبروں پہ اللہ اکبر کیا کہا جائے، کہتے ہیں کہ ہم وہاں زیارت کے لیے جاتے ہیں، آخرت کو یاد کرتے، آخرت کو یاد کرتے وہاں میرے بھائی، آخرت کو، اوہو عجیب و غریب نمائش ہوتا ہے وہاں، آخرت کو یاد کرے گا۔ حدیث کے اندر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِّي نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، کہ میں پہلے قبروں کی زیارت سے منع فرمایا تھا، اب قبروں کی زیارت کے لیے جایا کرو، اس لیے کہ قبروں کی زیارت جانے سے انسان آخرت کو یاد کرتا ہے۔ اور یہ خوبصورت جگہ میں جہاں کمکمے، جھمجھمے اور لائٹنگ اور کیا کیا نہیں ہوتا، وہاں خوبصورت خوبصورت لڑکیاں اور نمائش کرواتی ہیں، وہاں جا کر کے آدمی آخرت کو یاد کرے گا، وہاں آخرت کو یاد کرے گا، وہاں آخرت یاد آئے گا آدمی کو؟ نعوذ باللہ، یہ میرے بھائی غلط ہے، یہ طریقہ ہی غلط ہے، اس سے بچو۔ یہ یہودیوں کا
یہ ہندوؤں کا طریقہ، ہندوؤں کے یہاں یہی ہوتا ہے نا کہ ان کے یہاں جو مختص مقام ہے یا ان کے یہاں جو ایسی جگہ ہے جہاں یہ لوگ نکلتے ہیں، جس کو جاترا بولتے ہیں، یہ سب نکلتے ہیں نا، اس کے لیے بس یہی شکل یہ سال میں نکلتے ہیں اور وہاں کہتے کہ ہم جا کر کے عرس مناتے ہیں۔ کہتے بھائی عرس کہاں سے مناتے ہو؟ تو حدیث کے اندر آیا ہے، حدیث میں آیا ہے عرس کے بارے میں، وہ حدیث نکالتے، وہ حدیث پیش کرتے ہیں جس میں ہے کہ منکر نکیر جب قبر میں آتے سوالات وہاں پوچھتے ہیں نا، تو جب جوابات ان کو مل جاتا تو کیا کہتے ہیں؟ نم کنومت العروس، سو جاؤ جیسے کہ دلہن سوتی ہے، جسے وہی جگاتا ہے جو سب سے عزیز ہوتا ہے، اس کے نزدیک سب سے پیارا ہوتا ہے، تو ویسے ہی سو جاؤ، نم کنومت العروس۔ دیکھو یہاں کہتے کہ عروس یہ عرس سے بنایا گیا ہے، اس سے دلیل بنا کر کے کہتے بھائی یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ قبر پر آپ مزار پہ یہ چادر کیوں چڑھاتے ہیں؟ کہتے خانہ کعبہ پہ کیوں چڑھاتے ہو آپ؟ خانہ کعبہ پہ چڑھایا جاتا ہے تو قبر پہ بھی ہم تعظیم کے لیے چڑھاتے ہیں۔ نعوذ باللہ، اس طرح کے لوگ تعویل کر کے عوام الناس کو گمراہ کیا جاتا ہے، ان کے ایمان کو کھوکھلا کیا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے جو راز ہے وہ ہے مال و دولت، مال و دولت بٹورنا۔ اس کے ذریعے سے لوگ مال و دولت بٹورتے ہیں۔ اگر یہ بند کر دیے جائیں نا تو ان کے دکان بند ہو جائیں گے، ان کا چلنا پھرنا چمکنا اور ابھرنا سب بند ہو جائے گا۔ یہاں عوام الناس سے بیچاری جو کہ گونگی ہے، جس سے بولنے کی طاقت نہیں ہے، اور اسی طرح سے بصارت کھو چکی ہے جو عوام، اس عوام سے مال بٹورا جاتا ہے، انہیں چکمہ دے کر کے کہ تمہارے حاجات یہاں پورے ہوں گے، تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور یہ ہوگا وہ ہوگا، یہاں آ کر کے نذرانے پیش کرو، یہ کرو وہ کرو۔ یہ سب میرے بھائی خرافات ہے، یہ سب خرافات ہے، اس سے بچنا چاہیے، ایک مسلمان کو اس سے دور رہنا چاہیے۔ اسلام بہت صاف ستھرا ہے، اور اسلام نے صحیح تعلیم ہمیں دے کر کے صحیح دین سے ہمیں آگاہ کیا ہے، ہمیں اسی دین کو اپنانا چاہیے جو دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جس دین پر صحابہ عمل کیے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میرا سیدھا راستہ، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا، سیدھے راستے کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہ جو متفرق راستے ہیں، یہ سب راستے یہ گمراہوں کے راستے، ان راستوں پر شیطان بیٹھے ہوئے، اور شیطانوں کی پیروی مت کرو میرے بھائی۔ ایمان کی حفاظت کرو، ایمان بچاؤ۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے جو دستور اتارا، ہمارے لیے جو قرآن اتارا ہے، اس قرآن کو آپ پڑھو، اس کو سمجھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس پر عمل کرو، اور گمراہوں کے راستے سے بالکل دور رہو۔ بھاگو ایسے راستوں سے جن راستے پر شیطان بیٹھے ہوا، اور جن راستے پر شیطان اپنے جال بچھایا ہوا ہے، ان راستوں سے بچو، آپ پرہیز کرو۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔